بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کیوں نہیں دی؟ ناظرین، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے آذان نہیں دی۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ہمارے ٹاپک کی اور بڑھتے ہیں، کچھ حدیث آذان کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان دینے والے کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اتنی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مؤذن کی آذان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز کے لیے آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باحوالہ ابو داؤد شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن یعنی آذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آذان کا جواب دیتے ہیں۔ باحوالہ مسند احمد حضرت ابو ساسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے آذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اس آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ باحوالہ سنن نسائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال آذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے آذان میں 60 نیکیوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ہر کام کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی حساب کتاب دینا ہوگا، جب تک مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو
وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے غلام وغیرہ سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ اسی طرح پیارے ناظرین، ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب آذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مسجد میں آذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلے، کیا واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یاد رہے پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس سے آذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے کہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے آذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شروع ہی سے امام محدثین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت آذان ہوتی ہے اس وقت اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دن میں 5 وقت آذان ہوتی ہے، اس وقت بندہ طریقے سے دعا مانگ لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، جب بھی آپ کے کانوں میں آذان کی آواز آتی ہے تو آپ اپنے سارے کام روک دیجئے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر آذان کو سنیے اور آذان کو دہرائیے۔ اللہ اکبر کہنے پر اللہ اکبر کہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو ان کے یہ کہنے پر آپ لوگ یہ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح سننے پر آپ لا حول پڑھیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ حی علی الفلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور حی علی الصلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف۔ تو لا حول اس وقت اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ شیطان ہمیں کامیابی کی طرف آنے سے نہ روکے، اور آپ کو پتہ ہے لا حول پڑھنے سے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے۔ تو جب بھی آپ حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح سنیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھیں، پھر باقی جیسے مؤذن کہتے ہیں ویسے ہی دہرا لیجئے۔ اب آپ آذان کے بعد کی دعا پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آذان دینے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو پیارے ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہم لکھتے ہیں آپ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے ہیں یہ نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔